اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رب أمة الإسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہم ضرور چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے ان کو تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں اور پھر وہ اس سے منہ موڑیں، ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بلند و بالا ذات عالی کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر ہے۔ اس ساری کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آتا، ان سب چیزوں کا خالق اور مالک میرا اللہ ہے۔ اور اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں
کہ جس کو اللہ نے انسان کی حقیقی ملک قرار دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ سب میرے اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اس کا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان میں جتنے بھی لشکر ہیں، اسباب کے، وسائل کے، جانوروں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، یہ سب لشکر میرے اللہ کے ہیں۔ ہر نعمت کا مالک میرا اللہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے دائرے اس کے اختیار سے باہر ہو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کے اختیار نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ دلوں کے راز تک بخوبی جانتا ہے، دماغوں میں کیا چھپا ہوا ہے، سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ انسانوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، ہر چیز کو میرا اللہ کل قیامت کے دن نکال لے گا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں اس عنوان کو دہراتے ہیں۔ جو عنوان میں نے شروع کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں والذی خلقنی وہو یہدین، مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے، وہو یہدین، اور میری رہنمائی بھی وہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُبِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اللہ وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور اللہ وہی ہے جو میری خطا کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کا نبی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب ہر چیز اللہ کی، اس کے ہاتھ میں، وہ عطا کرے جس کو جتنی چاہے، وہ عطا کرے جس کو جتنی چاہے، اولاد دے ملا کر دے، اکیلے بیٹے دے، بیٹیاں دے ملا کر دے، بڑھاپے میں دے جوانی میں نہ دے، بڑھاپے میں دے جوانی میں نہ دے، اور وہ رزق دے چاہے ناپ تول کر دے چاہے بغیر حساب کے دے، کیونکہ رزاق وہ ہے۔ تو اس لیے میرا عنوان یہ ہے کہ آج کے دور کی جو پریشانیاں ہیں، جو آج کے دور میں اضطراب ہے، دلی بے چینیاں ہیں، دماغی پریشانیاں ہیں، اور وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، بوڑھا بھی پریشان ہے، جوان بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورت بھی پریشان ہے۔ دل کا سکون نہیں ہے، دل کا چین اب میسر نہیں ہے ہمیں، یہ کو مانے یا نہ مانے۔ ہر آدمی شکایتیں کرتا نظر آ رہا ہے، ہر آدمی مقدر کا رونا رو رہا ہے، ہر آدمی قسمت کو کوستا نظر آ رہا ہے۔ میری قسمت ہی ایسی تھی، میرا مقدر ہی ایسا تھا، میں ہار گیا، میں غریب ہو گیا، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ چلنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے،
اور جس کا نہیں چلتا وہ بھی کہہ رہا ہے۔ غریب تو شکوہ کرے گا ہی، لیکن مالدار بھی تڑپ تڑپ کے اپنی بے سکونی کا اظہار کر رہا ہے، ہر طرف بے چینی ہی بے چینی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس پریشانی کا جس میں آج ہر شخص مبتلا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تاکہ ہمارے دلوں کو قرار مل جائے، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، ہمارے دماغ ٹھنڈے ہو جائیں، اور ہمیں ایک ایسا روحانی اطمینان ملے کہ ہم خوش خوش نظر آئیں۔ ہم خوش خوش نظر نہیں آ رہے، چہرے ہمارے اترے ہوئے ہیں، اور ہر وقت پریشانیاں ہم پہ منڈلا رہی ہیں، اور کوئی شخص مطمئن نظر نہیں آتا۔ میں نے جو آیت سورہ سجدہ کی پڑھی ہے، اس کے ترجمے کے بعد ہم اپنی بات کو آگے لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، کافروں سے نہیں، کہ ہم مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دیتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں مبتلا کریں گے، چھوٹے چھوٹے دکھ انہیں آئیں گے، اور چین کا چلے جانا کچھ چھوٹا دکھ ہے، دل کا مطمئن نہ رہنا کچھ چھوٹا دکھ ہے، ہر وقت افسوس میں، مردگی میں، مردنی میں رہنا، کیا یہ چھوٹا دکھ ہے؟ یہ بڑے دکھ ہے۔ ان دکھوں سے ہم مسلمان کو گزاریں گے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنے خدا سے تعلق جوڑے، تاکہ اپنے خدا کی طرف واپس آئیں، تاکہ یہ اللہ سے صلح کریں۔ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب انہیں دیں گے، اور آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، دنیا میں اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں؟ اللہ کی آیتوں سے مراد ہے اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، اللہ کا خالق کائنات ہونا، اللہ کا مشکل کشا ہونا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نا، نشانیاں اللہ کو کہ ہم دکھائیں۔ میں کہوں دیکھو بھئی سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، فضاؤں میں اڑتے ہوئے جہازوں کو، پانی میں تیرتے ہوئے جہازوں کو، کشتیوں کو، اور یہ کائنات جس رنگ سے بھرا ہوا اسے دیکھو، اور پھر غور کرو اس کا خالق اور مالک کون ہے۔ یہ میں سناؤں تو آپ کہیں چھوڑے اس بات کو مطلب کی بات کریں، آپ چھوڑے اس بات کو کاروبار کی بات کریں، چھوڑے اس بات کو کوئی نفع کی بات کریں، اس بات کو چھوڑیں جو ہماری ضرورت ہے اس کی بات کریں۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یہ لوگ مجرم ہیں اور میں ان سے انتقام لوں گا۔ ضروری نہیں کہ اللہ انتقام قیامت کو لے، کچھ یہاں لے اور کچھ ذخیرہ کر دے سزا قیامت کے لیے۔ اور پھر اللہ کے انتقام کے مختلف رنگ ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ اللہ کی ذات انتقام لینے کے لیے آسمان سے پتھر برسائے، ضروری تو نہیں ہے یہ، یا ضروری تو نہیں کہ قوم نوح کی طرح ہم پہ سیلاب آئے اور اللہ ہم سے انتقام لے لے، ضروری نہیں ہے، یا پہلی قوموں کی طرح آسمان سے فرشتہ چیخ مارے اور ہم مر جائیں، ضروری تو نہیں کہ اللہ کا انتقام ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا انتقام یہ بھی ہے کہ خاندان آپس میں لڑ پڑے، رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے، دوست دوست کا دشمن ہو جائے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو جائے،
اور چین آپ کا چھن جائے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ مطمئن نہ رہیں، ہر وقت پریشان رہیں، کہیں رشتے کے معاملے میں، کہیں شادی بیاہ کے معاملے میں، کہیں بیٹی کو بیانے کے معاملے میں، کہیں غربت کے معاملے میں، کہیں پردیس کے معاملے میں، بہت ساری شکلیں ہیں کہ اللہ مجرم بندوں سے انتقام لے رہا ہے، اور یہی پریشانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے اللہ کی یہ چھوٹی چھوٹی پکڑیں آتی ہیں ہم پر، وہ تین چیزیں ہیں، ذہن میں رکھے، وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کفر، شرک اور منافقت۔ میں عقیدے سے چلا ہوں آگے کہ جس معاشرے میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ وہاں کفر سے متعلق ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، جسے ہم کفران نعمت کہتے ہیں، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی بھی زبان پہ ایک حرف شکر نہیں آیا ہمارا۔ سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، مسلمان ہیں، توحید پرست ہے، دین کی سمجھ ہے، آخرت کو مانتے ہیں، مالداری ہے، خوشحالی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زبان پہ کبھی بھی کلمہ شکر نہیں، کلمہ کفر ہے ہر وقت۔ کیا کریں گی، یہ ہو گیا، کیا کریں، یہ ہو گیا۔ یہ اس کفر کا نتیجہ ہے جو اللہ نے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دے رہا ہے۔ اور دوسری بات شرک۔ شرک کیا ہے کہ نعمتیں تو ساری اللہ کی ہمارے پاس ہیں، اور بندگی ہم اوروں کی کر رہے ہیں، ادب ہم اوروں کا کر رہے ہیں، ڈر ہم اوروں سے رہے ہیں، اور مانگ ہم اوروں سے رہے ہیں۔ نعمت اللہ کی، مالک وہ، جب چاہے چھین لے، جب چاہے دے دے، لیکن مانگ ہم اوروں سے رہے ہیں۔ وہ نعمت اولاد کی ہے یا رزق کی ہے یا صحت کی ہے، کوئی بھی نعمت، مانگ اوروں سے رہے۔ دیکھتے نہیں ہماری سوسائٹی میں کتنے خدا ہیں، جگہ جگہ پہ خدا ہے، لیکن ہماری نظر نہیں ہے اس بات پہ۔ اور اس میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اور تیسری چیز منافقت، وہ دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں۔ دینی منافقت کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دین کے یہ مسائل ہیں، اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن اپنا عمل ہمارا اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ مسائل شرعیہ، آج جو انفارمیشن کا دور ہے، کس کس کو نہیں پتا کہ یہ مسائل شرعیہ ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے، کس کو نہیں پتا۔ لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے اندر منافقت ہے۔ منافق کی جو نشانیاں حضور نے بیان کی ہیں، وہ تین آپ کے سامنے نہیں ہے۔ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ کیا یہ منافقت آج معاشرے میں ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ اور دنیاوی منافقت کیا ہے کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے اور ہو، وہاں جا کر اور ہو، یہاں کوئی بات کروں، وہاں کوئی بات کروں، جسے عربی میں ذو الوجہین، دو چہروں والا آدمی۔ یہ بڑا خطرناک انسان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں آپ کی تعریف کر